بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام کی شخصیت میں کیا سحر ہے؟ سحر کا مطلب وہ اثر ہے کہ نام ہی رضا ہے، یا خدا سری اور رضا ہے، یا اس کا یہ بندہ امام رضا ہے۔ سب کے لیے عطا ہے، سب کے لیے بخشش ہے، سب کے لیے جود و کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی شخصیت کے باب میں گرچہ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جملہ امام کی بارگاہ مقدس سے آپ کے علم کے اعتبار سے، اور ایک جملہ آپ کے حلم کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ برس زندہ رہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے تو باقی جو افراد اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے بات اب آئندہ اشرے میں ہوگی۔ ابھی تو 8ویں امام کی شخصیت پر آج بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ 8ویں امام علم کے اعتبار سے، عالم آل محمد ہونے کی حیثیت میں، قرآن کی تلاوت کی خاص کیفیت کے اعتبار سے، آپ خدا سے کلام الہی پڑھتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں بیان نہیں کی جاتی، اور بیان ہو تو یاد نہیں رہتی، یاد ہو تو عمل کرنا ذرا مشکل رہتا ہے۔ اور یہ پورے احوال کو لکھا ہے اس نے جو امام کے ساتھ ہم سفر ہے وہاں سے لے کر جو آیا، کہ مولا جب تلاوت کرتے تھے سورہ اخلاص کی تو آپ فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس کے بعد خفی انداز سے فرماتے تھے اللہ احد۔ کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نے کہا ہے کہو کہ وہ اللہ احد ہے، اب جو خدا کی سنتا ہو وہی تو کہے گا کہ اللہ احد ہے۔ اسے کہتے ہیں قرآن پہ رسپانس دینے کا طریقہ۔ یعنی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور ہم اور آپ جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ادھر شروع ہوئے ادھر تمام بھی ہو گئی، حالانکہ یہاں سانس کے روکے جانے کا مسئلہ، وقفہ دیے جانے کا حوالہ، ایک سانس میں پڑھنے میں کراہیت ہے۔ امام آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد خفی انداز سے فرماتے تھے اللہ احد، اور جب سورہ مکمل کرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کا طریقہ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مراجع عظام کی توضیح المسائل میں اگر کذالک اللہ ربی کہیں گے تو 1 مرتبہ کافی ہے، اور جب کذالک اللہ ربنا کہیں گے، ربنا، تو 3 دفعہ کہنا۔ اب اس میں کیا راز ہے وہ الگ موضوع ہے۔ امام نے سورہ اخلاص کی ان آیات کے بعد 3 مرتبہ فرمایا ایسے ہی تو ہے ہمارا پروردگار۔ اس روایت میں مجھے مولا کے الفاظ سے کذالک اللہ ربی نہیں ملا، کذالک اللہ ربنا ملا ہے۔ پھر جب آپ سورہ کافرون پڑھتے تھے تو سورہ کافرون کے ساتھ بھی آیت نمبر 1 پر یا ایھا الکافرون قل ہٹا کر، یہ آیت پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد پھر یا ایھا الکافرون۔ اب آپ سوچئے کہ اگر سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں ترجمہ کیا بنے گا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہو کہ اے کافرو۔ تو اب جو کہو ہے اس کو تلاوت کیا قرآن کی حیثیت میں، پھر عمل کیا محمد زمانہ کی حیثیت، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور جب سورہ کافرون مکمل کرتے تھے تو 2 جملے فرماتے تھے اللہ ربی و دینی الاسلام، اللہ میرا پروردگار ہے اور دین میرا اسلام۔ سورہ کافرون کے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ امام کی خدمت مقدس۔ اور اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے سورہ والتین والزیتون جب امام ارشاد تلاوت فرماتے تھے تو سورہ والتین والزیتون کو مکمل کرنے کے بعد اب آپ فرماتے تھے بلا وانا من الشاہدین۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خدا زمانے کے محمد سے کلام کر رہا ہو، اور زمانے کا محمد خدا کو اس کے کلام پر
جواب پیش کر رہا بلا و انا من الشاہدین۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کبھی سورہ والتین والزیتون پڑھیے گا اور آخری آیت پڑھنے کے بعد پھر امام کا یہ جملہ بلا ہاں ہاں پروردگار وہ انا من الشاہدین، اور میں ہوں گواہی دینے والوں میں سے۔ جب سورہ ملک پڑھتے تھے، ملک نہیں، سورہ قیامت، لا اقسم بیوم القیامت، جو روایت ہم تک پہنچی وہ بیان کر رہے، سورہ قیامت، سورہ قیامت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں مولوی، یعنی عربی لحاظ سے پڑھتے تھے، مگر رسپانس کرنا، آپ اس سورے کو مکمل فرماتے تھے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، اس کا آخری جملہ سورہ قیامت کا، کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے؟ میں سبحانک بلا اللہم، امام جواب دیتے تھے پروردگار بے شک تو قادر اس بات کے اوپر کہ مردوں کو زندہ فرمائے۔ اور جب سورہ الحمد کی تلاوت کرتے تھے، اچھا ہمارے یہاں ذرا سا ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید جب جماعت ہو رہی ہو تو پڑھنا چاہیے، الحمد کے مکمل ہونے پر الحمدللہ رب العالمین، امام ہر موقع اور محل پر جب الحمد کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کے اختتام پر شکر خدا ادا کرتے تھے۔ اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگنے والے جنہیں ہدایت نہ ملی ہو وہ کہتے ہیں ہدایت دے دے، جنہیں ہدایت مل گئی ہو کہتے ہیں اللہ شکر ہے ہدایت مل گئی، تو جنہیں نہ ملی ہو وہ آمین کہیں، جنہیں مل گئی ہو وہ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو 8ویں امام کا انداز تلاوت قرآن، جب آپ پڑھتے تھے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آیت نمبر 1 کے بعد پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، آیت پہ عمل ہو رہا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو اپنے بلند پروردگار کے لیے، تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں جو اس روایت کے ذیل میں آئیں۔ میں نے چاہا کہ ذرا تلاوت کا انداز، امام 3 دن میں قرآن مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور امام فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی کم وقت میں تلاوت مکمل کر سکتا ہوں، لیکن میں رک جاتا ہوں، ان آیات پر غور کرتا ہوں۔ علم کی پہچان علم کے ساتھ ساتھ امام کی شخصیت میں، اور کبھی وہ انداز کہ ابو حبیب لکھا بعض نے النباجی اور بعض نے پڑھا حبیب خراسانی، 2 الگ الگ مقامات لکھے کہ یہ جوفا کا واقعہ ہے مسجد جوفا میں، یا یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ مسجد ابو ذر میں۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں تاریخی اعتبار سے مسجد ابو ذر تلاش کرنا مشکل کام ہے، مسجد ابو ذر کے نام کی مسجد مدینے کے اندر ہے، تو لوگ گئے ہیں، شاید کبھی انہیں یاد ہو مسجد ابو ذر، مگر آج کل قافلے وہاں جاتے نہیں ہیں۔ یہ جو علاقہ مرکزیہ کا ہے نا، باب مجیدی مرکزیہ کا علاقہ، اس سے آگے جاتے ہیں تو شارع ابو ذر ہے۔ اب وہاں ایک مسجد ہے، مسجد امام بخاری کے نام سے، ہو سکتا ہے یہی وہ مسجد ہو، خیر میں کہاں نکل گیا۔ جوفا الگ، مکہ الگ، مدینہ الگ، لیکن واقعہ ایک ہے۔ حبیب خراسانی اہل سنت کی شخصیت میں سے، اور حالت خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، یا مکے میں یا مدینے میں، جوفا کے اندر، جگہ میں اختلاف ہے، خواب ایک ہے۔ کیا دیکھا کہ طواف کر رہا ہے صحن کعبہ کے اندر، شور مچا کہ پیغمبر آئے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہے، اور پیغمبر مکے کی کوئی مسجد ابو ذر ہے اس خواب کے اعتبار سے، وہاں بیٹھ کر زیارت عام کا اعلان کیا گیا، سب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے حبیب خراسانی کہ میں نے طواف مکمل کیا، نماز پڑھی اور سیدھا مسجد ابو ذر چلا گیا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، لائن لگی ملنے والوں کی، میں لائن میں کھڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ آگے آگے بڑھتے پیغمبر کے پاس پہنچا۔ آپ کے دہانی طرف بڑا تھال رکھا ہوا ہے، اس میں سیحانی کھجور رکھی ہوئی، میں نے سلام کیا، ہاتھ چومے پیغمبر کے، اور آپ نے مٹھی بھر کے دائیں ہاتھ سے مجھے کھجوریں عطا فرمائی۔ کہتا ہے میں وہیں
تبرک لے کر باہر آیا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی گننے والی. گننا شروع کیا. کتنی ملی ہیں؟ 18 تھیں. کہنے لگا میں نے یہ گنی اور خواب سے آنکھ کھل گئی. کہتا 2 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی. یہ شیعہ راوی نہیں ہے، لیکن امام رضا کی خدمت میں شیعہ سنی سب کے سب ایسے ہی عقیدت سے جاتے تھے جیسے کوئی اختلاف کا عنوان ہی نہ ہو. اختلاف تو ہے ہی نہیں. امام تو سب کے امام ہیں. جو مانے اس کے بھی امام ہیں، جو نہ مانے اس کے بھی امام ہیں. بس یہی فرق ہے، مان کے مرے گا تو کمال مرے گا، اور مر کے مانے گا تو جہنم میں جلے گا. کمال مان کر مرنے میں ہے، مر کر ماننے میں نہیں ہے. ہم مان جائیں گے، وہاں تو کوئی آپشن صلوات پڑھے محمد ہو. تو اب امام تشریف فرما تھے، بالکل وہی ماحول سے تعبیر خواب سمجھیے، تعویل خواب سمجھیے. امام کی خدمت میں پہنچا. امام ویسے ہی بیٹھے جیسے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی. یہی پہنچ گیا اور وہی امام کے داہنی طرف کھجور رکھے میں سیحانی کھجور. امام نے اپنے داہنے ہاتھ سے اٹھا کر کھجوریں مٹھی بھر کے اسے دے دی. اب خواب میں گن چکا تھا، اس لیے خواب میں گنا مسجد کے باہر جا کے، یہاں گنا امام کے سامنے کھڑے ہو کر 18. کہتا ہے مولا حل من مزید، تھوڑا سا اور دے دیجئے. امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اگر جد نے اور دیا ہوتا، اللہ اکبر، اگر جد نے اور دیا ہوتا تو ہم بھی دے دیتے. تو پتہ چلا کہ جانشین محمد اگر 8ویں نمبر پر بھی ہو تو مثل محمد ہے. یمن سے ایک مرتبہ مال غنیمت جب آیا، سرکار کا دور ہے، اور سرکار کا انداز بڑا مختلف تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یا علی یہ سکے آئے تھے کہ سکے بانٹ دیجئے. مال غنیمت کے یمن سے آئے تھے. مولا کائنات اللہ کے رسول کے حکم، سکے بانٹنے لگے. ایک ایک مٹھی بھر کے دے دیتے. سکے گن کے نہیں دیے مولا نے. سکوں میں آج کا تو مجھے نہیں معلوم، یہ لگتا ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ سکوں پر لکھا ہوتا تھا 1 درہم یا 1 دینار. اب سکے کا سائز برابر ہو، اس کی ویلیو برابر ہو، لیکن ویٹ میں فرق ہو سکتا ہے. اس زمانے میں جب سکے ڈھالے جاتے تھے تو ویٹ پراپر شاید نہیں ہو پاتے تھے. اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا وہ 3 دینار زیادہ وزنی ہیں، 17 اس کے کم وزنی ہیں. یہ روایت آ چکی ہے. خیر، امام نے مٹھی بھر بھر کے مال غنیمت بانٹنا شروع کیا. ایک صاحب کو پرابلم ہو گئی، آئے رسول کے پاس کہ یہ تو علی انصاف نہیں کر رہے، کیا ہو گیا؟ کیا سب کو مٹھی بھر بھر کے دیتے ہیں، کیا پتہ کم چلا جائے، کیا پتہ زیادہ چلا جائے. اللہ اکبر. مجھے بچپن میں جب کبھی جاتے تھے مجلسوں میں تو استاد ہوا کرتے تھے سوسخانی کے، وہ سوسخانی بھی کرتے تھے، تبرک بھی بانٹتے تھے. اور جب استاد سے کہا استاد آج مجمع زیادہ ہے تو مٹھی چھوٹی ہو گئی. کہا استاد آج مجمع مسئلہ نہیں ہے، تبرک بہت ہے، تو مٹھی بڑی ہو گئی. سارا کمال مٹھی کا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور سوال تھا مولا کائنات کے حوالے سے. اشکال ہو گیا کہ علی انصاف نہیں کر رہے. کیوں؟ یا کسی کو کم کسی کو زیادہ. مٹھی میں نہ تول رہے ہیں نہ گن رہے ہیں. یا تول کے دیں یا گن کے دیں. نہ گن رہے ہیں نہ تول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، جس جس کو مل گیا ہے نا سب کو لے آؤ، اور سب سے کہو جو جو ملا ہے اس ہاتھ میں لے کر آئیں. پھر فرمایا کہ ترازو منگا لو، اور ترازو میں
جس کو ملا ہے ایک مٹھی یہاں رکھو، دوسرے کو ملا وہ مٹھی یہاں رکھو۔ فرمایا اگر جو کے برابر فرق ہو جائے تو محمد ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر، اگر جو کے برابر فرق ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ لفظ جو کا استعمال یہ معیار وزن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے تھا۔ جتنے سب کو بانٹے گئے تھے، سب کے سکے رکھے گئے ایک طرف، دوسرے کے ایک طرف، سب کے برابر، بالکل برابر برابر برابر۔ تب اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کفی وکف علی سواء فی العدل، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں۔ تو دونوں ہاتھ برابر ہیں عدل میں تو دستے عدل ہے علی کا ہاتھ بھی، اور دستے عدل ہے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی۔ جو دستے عدل ہو کبھی دستے ظلم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دستے عدل، اللہ اکبر، وہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ اسی ہاتھ سے اگر جدنے اور دیے ہوتے، اگر جدنے اور دیے ہوتے تو ہم بھی عطا کر دیتے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام کی بارگاہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا کہ ایک ایک مرحلے پر معصومین نے مختلف امراض کی دعائیں بیان کی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے آج مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی مرض کے حوالے سے، مرگی کے حوالے سے، 8ویں امام کا فرمان میں کل پڑھ چکا، 3 سورے پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے اور ایسے مریض کے چہرے پر اور سر پہ اسے چھڑک دیجئے، دوبارہ کبھی یہ مرض لوٹ کے نہیں آئے گا۔ 8ویں امام کے الفاظ۔ 8ویں امام نے حالت خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا ہر مشکل وقت پریشانی کے لیے، ہر مشکل وقت میں پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے 2 خدا کے نام یاد رکھو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ بھی کتاب الباقیات صالحات سے پڑھ رہا، یا رؤوف ہو یا رحیم۔ گرچہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، آسان عمل بتائیے تو مشکل حل نہیں ہوتی، یا طہورو یا طاہرو یا طہورو بتاؤں تو الگ موضوع ہو جائے گا، مشکل سا ہو گئی، لگے کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ تو 7ویں امام نے کیوں فرمایا پھر 8ویں امام سے آ کے؟ اس میں نہ وضو چاہیے آپ کو، نہ سمت قبلہ چاہیے، اور نہ اس میں کوئی فگر بیان کی گئی، بس جتنا چاہیں پڑھتے چلے جائیں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ 2 نام 7ویں امام کی بارگاہ سے 8ویں امام کی برکت سے ہم تک پہنچے اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں، 8ویں امام کا وسیلہ سفر میں تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہو سکے تو 8ویں امام کا درود یاد کر لیجیے، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ بس اتنا سا تو ہے، یاد کر لیجیے۔ اور جب سفر پہ جائیں، آپ سفر پہ جائیں، آپ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام خود پڑھیں۔